आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तसव्वुफ़ क़ादरी के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर एक इंतहाई खूबसूरत और अहम टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम हैं आपके खादम और आपके नौकर और मुर्शद करीम के दर के अदना से गदा साजिद अली कादरी अमीरी। सामईन मोहतरम, आज का हमारा खूबसूरत टॉपिक अल्लाह ताला तक पहुँचने का सही और कामिल तरीका क्या है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सामईन मोहतरम, सबसे पहले तो हमें कुर्बे हक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये समझ लेते हैं कि नमाज़ें पढ़ लीं, रोज़ा रख लिया, बस हमने कुर्बे हक़ पा लिया। हमारा कतन फ़राइज़ की अदायगी का इनकार नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ से ही हमें रास्ते की तलाश की तरफ इशारा दिया गया है। सूरह फातिहा में हम कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे रब हमें सीधा रास्ता दिखा। हमने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई, उसके हुजूर खड़े हुए, लेकिन फिर भी हमें ये दुआ सिखाई। हम उसकी बारगाह में खड़े होकर ये दुआ मांग रहे हैं कि या बारी ताला हमें सीधा रास्ता दिखा। पता चला कि ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल मुलाकात अभी बाकी है, क्योंकि अल-मेराज की हकीकत यही है, मुलाकात, दीदार। सामईन, ये एक हकीकत है कि इंसान के हज़ारों रूप हैं। बज़ाहिर वो खाक का पुतला है, गोश्त, पोस्ट, खून और हड्डियों का एक पैकर है, मगर उसके अंदर एक पूरी कीमियाई और नूरी दुनिया आबाद है। सामईन, अभी कल ही की बात है कि हम आलमे लाहूत में थे, उसके दीदार में हम महव थे। ये नासूती दुनिया और मादी वजूद तो हमें याद भी ना था। यही वजह है कि हज़रत लजपाल बाबा बुल्ले शाह हुजूरी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कुन फ़यकून जदो आख्या ते असीवी कोले ही हाथ से हिक्के ला मकान मकान साडा, हिक्के बुत विच आन फसासे, हिक्के मलक सानू करेंदे सजदे, हिक्के खाक विच आन रुलासे। बुलिया नफ्स पलीत पलीत चाकीता, असी कोई असलो पलीत ना हासे। यानी आप इशारा दे रहे हैं कि हमारा असल मकाम लाहूती है, जहां हम उसके नूर के जहां में आबाद थे। ये तो नासूती दुनिया में नफ्स की हिजाब ने हमें धोखा दिया और हम आज इस कदर गिर गए कि ना अपनी असल पहचान रही और ना रब की कोई खबर कि वो कहाँ है। हकीकत ये है कि आलमे लाहूत में हम उसके नूर की तजल्ली में महव उसकी हम्दो सना कर रहे थे, और अल्लाह ने कहा कि यहाँ इस आलम में जो मेरी हम्दो सना कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या कमाल। सामईन मोहतरम, क्योंकि बेहिजाब तुम्हारे सामने हूँ, अब तुम्हें दुनिया में आजमाइश के लिए भेजूँगा, और जो मेरे बंदे होंगे वहाँ भी अपने असल को पाने की जुस्तजू में लगे रहेंगे। सामईन मोहतरम, और तुम्हारी अपनी ही पहचान को रब की पहचान बना दिया गया। नफ्स के हिजाब की हकीकत को जो समझ गया, बाआसानी इस पर्दे से जुदा होकर वो उसका कुर्ब हक पा लेता है। सामईन मोहतरम, अल्लाह करीम ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को इकट्ठा किया, जहां अल्लाह ने अरवाह से मुखातब होकर सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। इस सवाल पर तमाम अरवाह खामोश रहीं, और एक रूह, यानी जो रूह पूरी कायनात का खुलासा भी है और कुल असासा भी है,
وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولی قالوا بلا، ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی روح کے چہرہ کو دیکھتے ہوئے تمام روحیں بول اٹھیں قالوا بلا قالوا بلا۔ اس کے اندر ایک حکمت بھی تھی اور اہم نکتہ بھی کہ آج بھی چہرہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف کے بنا دیدار الہی اور قرب حق ممکن ہی نہیں۔ پھر اللہ نے تمام روحوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے روحو مانگو آج مجھ سے، آج جو بھی تم مانگو گی میں تمہارا رب عطا کروں گا۔ اس پر تمام روحوں نے کہا یا باری تعالی ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا یا باری تعالی آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں، پھر اللہ تعالی نے ان کے سامنے بائیں ہاتھ پر دنیا کی ساری زینت خزانے پیش کیے تو سب سے پہلے شیطان مردود نفس امارہ کے ساتھ اس دنیا میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے اس زیب و زینت بھری دنیا اور اس کی پرکشش رعنائیوں میں کھو کر 24 آوازیں لگائیں، جنہیں سن کر 9 حصہ ارواح شیطان کی پیروی میں دنیا میں داخل ہو گئیں۔ اس 9 حصہ ارواح کے سوا ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو ادب سے کھڑی رہیں۔ سامعین، یہاں بڑا ہی اہم نکتہ ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ ہم کامل لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ہمارا نفس پہنچنے ہی نہیں دیتا، اور پہنچ بھی جائیں تو وہاں ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لطف و کرم سے فرمایا اے ثابت قدم ارواح جو چاہو مجھ سے مانگ لو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا اے ہمارے رب ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف تمام بہشت، جنت، حور و قصور، میوہ جات اور جنت کی تمام نعمتوں کو پیش کیا۔ یہ سب پیش کرنے کے بعد اس ایک حصہ ارواح میں سے 9 حصہ ارواح بہشت میں داخل ہو گئیں، یعنی انہوں نے اللہ سے زیادہ اس انعام و کرام کو ترجیح دی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت ظاہر کیا اور اس کی حقیقت سے محروم رہیں۔ چنانچہ یہ ارواح عالم فاضل، متقی، پرہیزگار، صاحبان زہد و ریاضت اور اہل تقوی کی ارواح تھیں۔ سامعین، پھر ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو رہیں اور ان ارواح صادقہ و کاملہ نے نہ دنیا دیکھی اور نہ ہی جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھائی، نہ ان کے کانوں نے شیطان کی آوازوں کو سنا اور نہ ان کے کانوں نے آواز بہشت سنی، کیونکہ یہ ارواح ان لوگوں کی تھیں جو عالم لاہوت کے علاوہ عالم ناسوت میں بھی خدا تک پہنچنے کا جذبہ رکھتی تھیں، اور یہ فنا فی نور اللہ بقا باللہ ہو کر حضوری حق میں غرق تھیں، اور یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری والے اہل حق، اہل حضور، عارف فقراء اور اللہ والوں کی ارواح تھیں۔ سامعین، آج موجودہ حالات کیونکہ صاحب حال کے ماننے والا حال کی ہی بات کرتا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے جو عالم لاہوت میں ہو چکا۔ بہت سارے دنیا کی رنگینی میں محو تماشا ہیں، بہت سارے حور و قصور کے لالچ میں، اور بہت قلیل اللہ کے حسن کے جلووں میں غرق، اور 7 مخلوق خدا کو ناپاکی سے نکالنے کے کام میں مصروف ہیں۔ لیکن مخلوق کہاں سنتی ہے؟ ہمیں تو پکی پکائی کھیر چاہیے۔ وہ ایک درویش نے کیا خوب کہا کہ اساں مر کے یار دا دیدار پایا، اور تو کہتا ہے ہمیں گھر میں مل جائے۔ یار آپ کے لیے سرکار نے اتنی آسانی کر دی کہ ان کا خادم صاف آپ کو بتا رہا ہے کہ حقیقی بیعت طلب کرو، اور حقیقی بیعت لائیو ویڈیو کال سے یا وہ راز حق ایسے نہیں بتایا جاتا۔ سامعین محترم، ہم انڈیا میں ہوں یا یورپ میں،
سچے طالب تو دنیا کے ایک کونے سے چل کر دوسرے تک گئے، ہم گفتار کے غازی مجھ سمیت حقیقی بیت اور راز حق کے لیے سرحد پار نہیں آ سکتے کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب چین عرب سے کتنا دور تھا، اور وہ ظاہری علم کی بات نہیں کی، آپ نے حقیقی علم کی بات کی۔ وہ راز مرشد کے ساتھ عہد ہے، وہ جسے مرشد نے سینہ میں پنہاں کیا ویسے ہی اگلے سینہ میں راز کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اور جو انسان اپنے مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ اور کسی کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ میرے حضور دادا مرشد لجپال سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر الدین جو عہد نو توڑ بیٹھے دنیا جہان اندر او خوار ہوندے۔ یہی بات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو راز عشق میرے سینہ میں پنہاں ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے سولی چڑھا دیا جاؤں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تو درویشوں کے مذہب عاشقی سے بے خبر ہے تو کسی درویش کے پاس جا کر اسے سیکھتا کیوں نہیں؟ سامعین محترم، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ یعنی جو اللہ کی ظاہری صفت مرشد کریم نے جس راز سے آشنا کیا ہے اس کو بغیر ظاہر کیے اس پر عمل کرو، میں تمہیں اپنا دیدار، اپنا قرب ضرور عطا کروں گا۔ سامعین، اسی مقصد کے لیے سرکار حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ سرکار پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے سدا کھلا ہے، جہاں بیت حقیقی سے انسان کو سرفراز کیا جاتا ہے اور اصول طریقت سے لے کر معرفت اور حقیقت تک کے ہر راز سے طالب کو آشکار کیا جاتا ہے۔ سرکار نے کئی سچے طالبوں کو بہت بڑے بڑے مقام تک پہنچایا۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر تو نہ آئے تو حق بے نیاز ہے، یعنی حق کو کیا غرض کسی سے۔ مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔